السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لہٰذا میرا ٹاپک یہی ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ عبد کے معنی جو ہیں وہ بندہ ہے، فرما برداری ہے، فرما بردار ہے، غلام ہے۔ اسی طرح عبادت بھی ہے، جو کہ پرستش کرنا، عبادت کرنا، یہ آتا ہے اس کے زمرے میں۔ اور اس کے علاوہ میں اس وقت حافظ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی انٹرپریٹیشن یا تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبودیت جو ہے وہ صرف چند بدنی عبادتوں کا نام نہیں ہے جس میں سب سے اہم سجدہ ہے، بلکہ اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ، اس کی روح جو ہے وہ یہاں ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر غصے پہ ضبط کرنا ہے، ہمارے اندر رواداری ہے، ہماری دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 احادیث ہیں جو صرف اسی پہ ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات، ان کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں، اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا یؤمن، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے اگر تمہاری شرارتوں سے کوئی تمہارا پڑوسی جو ہے محفوظ نہ ہو۔ اور پھر جیسا میں نے بتایا کہ 8 احادیث سے پڑوسیوں کے اوپر ہے۔ تو حقوق العباد جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کے اندر، عبودیت کے اندر۔ تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس یعنی تزکیہ نفس، یہ سب کچھ عبودیت میں داخل ہے۔ ہم نے اس کو صرف بدنی عبادت تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، یہ دین کی غلط تعبیر ہے۔ لہٰذا اس کے آگے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبودیت کا اظہار ممکن نہیں ہے جب تک کہ فقر و فاقہ جہاں ہوتا ہے تو وہیں انفاق بھی ہوتا ہے، وہیں صدقہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ظلم و عدوان ہوتا ہے تو اس وقت صبر کی عبودیت ہے، صبر ہے، ضبط ہے، غصے پہ ضبط ہے، کنٹرول ہے۔ اور اس کے علاوہ غلامی سے کسی کو چھڑانا ہے، یہ سب کچھ عبودیت میں داخل ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک اس کی کمپریہنسو یا جامع جو اس کی تفسیر ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم اس کی صحیح معنی میں عبودیت یا عبادہ ہم جسے کہتے ہیں، وہ ہم حقوق العباد کو ہم بالکل اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور صحیح معنی میں اس کی جو ان ساری عبادات کی نماز ہے، روزہ ہے، ان سب کی مینیفیسٹیشن جو ہے اور اس کی تاثیر جو ہے وہ ہمارے اخلاق میں آنا چاہیے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر قوت تفکر ہے،
قوت شہوت ہے، قوت غضب ہے، اور ان سب کا میں اعتدال قائم کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات آگے کہ دنیا میں لذت کا حصول ہی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت، ہم نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں سے کون اس دنیا میں بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اس ساری باتوں کا مقصد جو ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم یہ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا، ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے اچھے محبت و اصرار کا جذبہ رکھنا، اور اس کے علاوہ والدین کے حقوق اور سارے جو حقوق العباد ہیں، یہ سب کچھ عبودیت میں داخل ہے، اور ہمیں اس چیز کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ امید ہے میں یہ بات آپ سب کو بہتر طریقے سے سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عبودیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔